وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن میسر کیا، ایک اور دن نصیب کیا اور ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم اپنے اس سفر کو قرآن مجید کے ساتھ جو ہم شروع کیے ہوئے ہیں جاری رکھ سکیں. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رہنمائی، جو ہدایت نازل فرمائی ہے، ہم سب مل کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 20 تک الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہمارا جو سبق ہے وہ شروع ہوگا آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک. سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم یقیناً انہیں اپنی طرف آنے کے رستہ دکھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی محسنین کے ساتھ ہوتا ہے، اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ ہم جس سفر پر اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے. یہ اللہ کے راستے کا سفر ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ ہم محسنین کے درجے پر اس کام کو کر سکیں، بہترین طریقے سے کر سکیں. اور اس کے لیے نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے، پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، کسی بھی طرح کی مدد کرنے والوں کے لیے، کیونکہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ جب وہ کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کے راستے میں کون کون سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. انسان بہت سی تدبیریں کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا نام بلند کرنے کے لیے جو کوشش وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اس کوشش میں برکت تب پڑتی ہے، مدد تب آتی ہے جب مطلوب اللہ کی رضا ہو، خلوص نیت ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو اخلاص عطا کرے، ہمارے راستے میں آنے والی مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما دیں اور ہمیں خیر عطا کریں کہ ہم بھلے کاموں میں مصروف رہیں، بھلے کاموں کو کرنے والے ہوں اور بھلے کاموں
کو کرنے میں باقی سارے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور استقامت عطا فرمائے کہ نیک نیتی کے ساتھ صبر سے جمے رہنا اور آگے بڑھتے چلے جانا ہی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 21 سے۔ جی، سب سے پہلے لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم تقوی اختیار کرو، الذی، جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر اس نے پیدا کیے، بھی، اس سے، من الثمرات، کئی طرح کے پھل، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، پس نہ، یا چنانچہ نہ، تجعلو، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم، اور جبکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو، وَإِن، اور اگر، کنتم، ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس میں سے جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، کائنڈلی سلائڈ، فأتو، تو تم لے آؤ، بصورت، ایک صورت، میں مثلی ہی، اس جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو یا اپنے حمایتیوں کو، من دونی، سوائے اللہ، اللہ کے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، فَإِن، پھر اگر، لم، نہ، تفعلوا، تم کر سکو، ولن، اور ہرگز نہیں، تفعلوا، تم کر سکو گے، فاتقوا، تو ڈرو، النار، آگ سے، التی، وہ جو، وقودها، ایندھن ہے جس کا، الناس، انسان، والحجارت، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، وبشر، اور خوشخبری دے دو، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیا، الصالحات، اچھے، ان، یقیناً، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی، روزقو، انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، ان میں سے، من ثمرات، کوئی پھل، رزقاً، کھانے کو، یا بطور رزق، قالو، وہ کہیں گے، ہاذا، یہ، الذی، وہ جو، رزقنا، دیے گئے ہم، من قبل، اس سے پہلے، وَأْتُوا، وَأُتُوا، وَأُتُوا، اور انہیں دیا جائے گا، بھی، اس سے، متشابہہ، ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس میں، أَزْوَاجٌ، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وَهُمْ، اور وہ، فِيهَا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 25 تک ہمارا آج کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کا معنی و مفہوم دیکھتے ہیں، با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جی، آیت نمبر 21 میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر سارے انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یا ایہا الناس، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو،
اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کا، وحی الہی کا مقصد بیان کر دیا۔ وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بدل لینا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی مخصوص گروہ کی بات نہیں کی، سارے لوگوں کی بات کی ہے کہ اللہ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہی کیوں؟ اس لیے مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کو ایک رب مانا جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ کیا 5 وقت کی نماز صرف پڑھ لینا عبادت اور اسلام ہے؟ رمضان کے صرف روزے رکھ لینا ایمان اور اسلام ہے؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جمعہ اٹینڈ کر لینا اسلام ہے؟ حج کے مہینے میں جا کے حج کر لینا اسلام ہے؟ اس کے علاوہ جو مرضی جی میں آئے زندگی میں کرتے چلے جائیں، کہلائیں مسلمان؟ عبادت کا جو معنی ہے، عبادت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ہمارے ظاہری اعمال ہوں، باطنی ہوں، اقوال ہوں، افعال ہوں، کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ ہماری ساری جو عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے سب سے پہلی چیز جو شرط ہے وہ ہے محبت۔ ہماری ساری کی ساری محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کی خاطر کچھ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ امید کرتا ہے کہ اس کا کیا ہوا اس کو پسند آ جائے، اور ایک دوسری کیفیت بھی رکھتا ہے کہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کچھ برا لگ جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے محبت، نمبر 2 امید، نمبر 3 خوف۔ مومن، ایمان والا، خوف اور امید کے درمیان جی رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ عبادت میں کیا ہوگا کہ ساری کی ساری امید کس سے رکھی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ وہی کارساز ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، وہی حکیم ہے، اور وہی الوہاب ہے۔ اور سارا خوف کس سے رکھا جائے؟ دنیا سے، دنیا کے رسم و رواج سے، لوگوں سے، بڑھتی ہوئی مہنگائی سے، اللہ کے قانون کے خلاف بنائے ہوئے قوانین سے؟ نہیں نہیں، خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رکھا جائے گا۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی انسان کوشش شروع کرتا ہے، ساری امیدیں اللہ سے لگا لیتا ہے، تو خوف بھی اللہ ہی سے کھاتا ہے۔ اس کی محبت کے چھن جانے سے اس کو خوف آتا ہے، ان کاموں سے بچتا ہے کہ جس سے اس کی محبت کا لیول کم ہو جائے گا، جس سے اللہ کا اور اس کا رب کا تعلق کم ہو جائے گا۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، بظاہر ہمارے سامنے عبادت کے جو چیدہ چیدہ طریقے جنہیں ہم صرف عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ عبادت ہمارے معاملات میں بھی ہے، عبادات میں تو ہے ہی ہے، اخلاقیات میں بھی ہے، معاشرتی، معاشی، ہر طرح کے معاملات میں۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، رب العالمین کے لیے ہو۔ سوال ہے، کیا واقعی میرا جینا، میرا خوش ہونا، ناخوش ہونا، تھکنا، محنت کرنا، کچھ بھی کرنا، کیا واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے؟ کیا عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے ہے؟ یا میری صبح سے لے کے رات تک ایک ہی دوڑ ہوتی ہے، یہ بھی خوش ہو جائے، یہ بھی خوش ہو جائے، یہ بھی خوش ہو جائے؟ اچھا اللہ کو تو پتہ ہے نا میں کتنی مجبور ہوں، اچھا اللہ کو تو پتہ ہے نا میری کیا مصروفیت ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔
یہ کہہ کہہ کے کتنی جگہ پر ہم اللہ کی محبت کو پیچھے، لوگوں کی محبت کو، دنیا کی محبت کو اور اپنے نفس سے محبت کو آگے سے آگے آگے سے آگے کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج اپنے سبق کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، کس کے راستے کی کوششیں ہیں میری؟ فار ایگزامپل ہم خواتین ہیں، صبح سے شام تک گھروں میں کام ہے، اور بہت سارے لوگ ماشاء اللہ اپنے گھروں کو ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں جو گھر کی ذمہ داری سے بڑھ کے ہے، یا مطلب اس کے ساتھ ایک اور بھی ذمہ داری ہے، اس کے اندر اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کتنی نیت ہے۔ گھر کے کام تو کرتے ہی کرتے ہیں، کھانا بنانا ہے، صفائی ہے، گھر والوں کا خیال ہے، رشتہ داریاں نبھانی ہیں، اس کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے؟ بس روٹین بنی ہوئی ہے، کیے چلے جا رہے ہیں، یا یہ یقین ہے، یہ امید ہے کہ اس میں مجھے اللہ اجر دے گا؟ یہ بھی عبادت ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے، اس گھر کے کاموں کی مصروفیت میں ہم کہتے ہیں بس یہ کام ہی اتنے ہیں کہ فلاں چیز کے لیے، نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، یا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ یہ بھی تو کام ہے نا، یہ بھی تو فرض ہے نا، یہ بھی تو اللہ جانتا ہے۔ یا گھر کے کاموں کو بوجھ سمجھ لینا۔ ایک مومن انسان، ایمان کو بڑھانے کی خواہش رکھنے والا انسان، محسنین کے درجے پہ پہنچنے کی کوشش کرنے والا انسان اپنے لمحے لمحے سے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ وہ خانوں میں نہیں رکھ دیتا کہ یہ کروں گا تو اللہ کی رضا ملے گی، یہ کرنے میں نہیں ملے گی، یہ تو دنیاوی کام ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مقصد میرا کیا تھا سارے لوگوں کو پیدا کرنے کا؟ صرف تم کو تھوڑی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا۔ اور عبادت کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم بچ جاؤ۔ انسان کی عبادت جس قدر بہترین ہو جاتی ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ گناہوں اور نافرمانیوں سے دور ہو جاتا ہے، فرائض کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان عبادت کا مطلب سمجھ لیتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں واقعی نماز کیسے بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ اس کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ عبادت کے نام پہ میں کوئی بھی رکن ادا کر رہی ہوں، خواہ وہ نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، معاملات کا، اخلاقیات کا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے لیے کیسے کیسے خیر و برکت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، اور رحمت اور برکت اس کے کام میں، اس کی زندگی میں، اس کے الفاظ میں، اس کی چیزوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کی زندگی میں شکر شامل ہو جاتا ہے اور شکوہ نکل جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان عبادت میں اپنے آپ کو بہترین کرتا چلا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ اس عبادت کا سکون نور بن کے چمکنے لگتا ہے، اور یہی عبادت، یہی تقوی انسان کے رزق میں وسعت، فراغی پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں عبادت کا مقصد کیا بتا رہے ہیں؟ تاکہ تم بچ جاؤ دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی بے سکونی سے، آخرت کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ تقوی یہی ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں پوری انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں۔ تو ہمیں، مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں صبح سے شام تک جو کام بھی کر رہی ہوں، جو کوشش بھی کر رہی ہوں، کیا میں اس کو اپنی نیت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے عبادت کے لیول پہ لے رہی ہوں؟ چاہے نماز پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو تو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن کچن میں کھانا بنانے کو عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ کھانا کھلانا دوسروں کو جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کو نیکی نہیں سمجھ آتی، وہ ہمیں نیکی سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ الذی، وہ رب تو وہ ہے، جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون
وہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کو بطور پھل پیدا کیا، رزق کے طور پہ پھلوں کو پیدا کیا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اس آیت میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، غور و فکر کرنا ایک بہترین عادت ہے، اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور آیات پہ غور کرنا، چاہے وہ قرآنی آیات ہوں یا قونی، انسان کو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، سب سے پہلے اگر ہم زمین کو دیکھیں کہ اللہ نے زمین کیسے بیلنس ہمارے لیے بنائی ہے اور انسان کے لیے زمین کو مطیع کر دیا، جیسے چاہے چلے، جیسے چاہے زمین کو استعمال کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن دنیا میں موجود چیزوں کو بندے کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن بندوں نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے وہ دنیا کی چیزوں سے متاثر ہوتا 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 بس اسی دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا کہ عبادت کو بھول گیا اللہ کی۔ اب لفظ جو یہ الارض، زمین کو فرش کہا اللہ نے، کہ اس زمین پر انسان کیا کچھ نہیں بنا لیتا، اور آگے کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، پرسکون گھر ہو اور گھر کے اوپر سایہ دار چھت ہو جو سردی گرمی دھوپ سے بچا سکے۔ اور اللہ نے زمین اور اس کے اوپر جو آسمان بنایا اس کے تو خیر کوئی ستون ہی نہیں ہے، کوئی کمی ہی نہیں چھوڑی اس میں۔ اللہ نے اس زمین میں ہمارے لیے ضرورت کی ہر چیز تیار کی ہے، ہر چیز۔ زمین پہ کھڑے ہو کر جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو دن میں وہ روشن اور آنکھوں کو سکون دینے والا لگتا ہے، کتنا لائٹ سا کلر ہے اس کا، اور رات کو ستاروں کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، چاند کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، زمین میں پھیلی ہوئی نباتات، انسان جیسے چاہے اس کو اپنے لیے مسخر کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے آگے جھکی ہوئی ہے، اڑتی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، کہا نا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، آسمان سے جو پانی کی بات ہو رہی ہے یہ آسمان سے اترتی ہوئی بارش کی بات ہو رہی ہے، اور اس بارش کے پانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت والا بنایا، پاک کہا اس پانی کو، شفا رکھی ہے اس پانی میں، اور اس پانی سے طرح طرح کے ذائقے، پانی ایک ہے لیکن ان گنت انسان کے کھانے کی چیزیں ہیں۔ صرف زبان کا ذائقہ نہیں ہے اس میں، صحت کے لیے غذائیت بھی ہے، شکر بھی ہے۔ اور اسی پانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے رنگ عطا کرتا ہے۔ جب اللہ اتنی ساری نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، اتنی ساری، تو انسان کو کیا کہا گیا؟ پچھلی آیت میں کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو یہ نعمتوں کا ذکر کر کے یاد دہانی کرا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ زمین، آسمان، تمہیں، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو ساری کی ساری محبت کا پہلا حق تو اللہ ہی کا ہے نا۔ اونلی فار اللہ، اونلی یورس، اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کی ہوں۔ اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیسے کیسے اللہ کے ساتھ چیزوں کو شریک بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے زمین اور آسمان کو انسان کے تابع کر دیا، اس انسان نے اللہ کو پہچاننا اپنا مقصد زندگی نہ بنایا، بس وہ اس دنیا کو کھودنے، بنانے، سجانے میں لگ گیا، اس دنیا کو ہی جنت سمجھ بیٹھا۔ اب یہاں پر انداد، ند کی بات ہو رہی ہے نا، شریک بناتے ہو۔ اب شرک کیسا ہوتا ہے؟ شرک ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ بڑا شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ کیا تو اللہ نے ہے، کرتا تو اللہ ہے، لیکن ہم اس کا کریڈٹ انسانوں میں سے کسی کو دے دیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بجائے، اس کے آگے سر جھکانے کے بجائے، اس کے بندوں، اس کی چیزوں کی، بے جان چیزوں کے آگے سجدے کریں اور دعائیں مانگیں، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جنت حرام ہے ایسے شخص کے اوپر۔ دوسرا شرک، شرک اصغر، اور اس میں سب سے پہلے جو کیٹیگری آتی ہے وہ ریاکاری، دکھاوا، جس کی ہم پچھلی کلاسز میں دعا بھی مانگ چکے ہیں۔ ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے بجائے بندوں کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے نیکی کے کام کرنا، بندوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، اور لوگوں کی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ ترجیح دے دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نیت کو اخلاص دے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اگر تمہیں اس قرآن کے نازل ہونے میں کوئی شک ہے جو ہم اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بات کی ہے، اور اس قرآن مجید پر بات کی، کیونکہ وہ کفار مکہ، وہ مشرکین، وہ مدینہ کے منافق، یہ سارے لوگ کرتے کیا تھے؟ اعتراض کس پہ کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے پیارے تھے ان کو، لیکن دشمنی کب پیدا ہوئی؟ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کو لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیں، تو وہ اعتراضات اسی قرآن کی آیات پہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شک ہے کہ اس کو میں نے نازل نہیں کیا اپنے بندے پہ؟ تو چلو تم بھی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ قرآن تو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا۔ بندہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان، جن کو تم آج اتنی تکلیفیں دے رہے ہو۔ چیلنج دیا اللہ نے ان لوگوں کو کہ بلاؤ اگر کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے تو۔ یہ قرآن تو سچ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن تم جو اعتراضات کر رہے ہو، اگر تم اپنے اعتراضات میں سچے ہو، ان کو تم صادقین، تو لاؤ نا ایسی کوئی مثال۔ قرآن کا جو کلام